چلیں آج ہم بات کرتے ہیں توبہ کے اوپر، اور توبہ کو جس طرح سے ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لائٹلی لیتے ہیں اس کے اوپر بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ توبہ کی طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا ہے، ان کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ معافی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کے گناہ تو اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے ان کی آخرت تو خراب ہو ہی گئی ہے، تو بہتر ہے دل کھول کر زندگی ہی جی لیں۔ لیکن جب آپ ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رنگین زندگی کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا ہے، ان کے اونچے اونچے کہکوں کے پیچھے ایک خاموشی اور گلٹ ہے جسے وہ کہکوں سے ہنسی مذاق سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت اداس ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں خالی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی روح زخمی ہوتی ہے اور ان کا دل نا امید ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اتنی آسانی سے ایک توبہ پر معاف کیسے کر سکتا ہے؟ ساری زندگی کے گناہ ایک توبہ پر ختم؟ یہ کیسے ہی ممکن ہے؟ کوئی تو سزا ہوگی، اگر توبہ قبول ہو بھی گئی تو بہت سخت آزمائشیں بھی ہوں گی، یہاں توبہ کے کوئی بہت سخت پروٹوکولز بھی ہوں گے جن کو پورا کریں گے تو ہی توبہ قبول ہوگی۔ تو ایسی سچویشنز میں مجھے قرآن کی کچھ آیتیں یاد آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنا سکھایا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے سورہ القصص کی آیت نمبر 17 یاد آتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو انہوں نے اللہ سے کچھ اس طرح سے توبہ کی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کہ انہوں نے بس ایک بات، توبہ کا ذکر ایک ہی دفعہ آیا اور اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ اس کے رب نے اسے بخش دیا۔ اسی طرح سے مجھے سورہ زمر کی ایک آیت یاد آتی ہے جو کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، تو پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے نا امید نہ ہو۔ دنیا سے تم نا امید ہو سکتے ہو یا دنیا تم سے نا امید ہو سکتی ہے، لیکن تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم لوگ مجھ سے نا امید نہ ہو اور مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جو اللہ ہے نا، وہ انسان کی توبہ کا ویٹ کرتا ہے، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ اس آیت سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، کتنی دفعہ ریپیٹ کیوں نہ ہو کے ہوں، چاہے آپ 100 دفعہ توبہ کیوں نہ کر رہے ہو، آپ پھر بھی توبہ کرو، آپ نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بار بخش دے گا۔ آپ خود کو ٹھیک کرنے کی نیت سے اس سے توبہ کریں گے تو وہ آپ کو بے شک آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا اور آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا بھی دلا دے گا۔ اور اسی طرح سے مجھے پھر سورہ البقرہ یاد آتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے لیے کلمات سکھائے، جو کہ آیت نمبر 38 میں ہیں کچھ اس طرح سے: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے
کہ اس نے ہمیں توبہ کرنے کے لیے الفاظ سکھائے، اور ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، جو کہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ کا بہت منتظر ہوتا ہے، اور وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ ہمیں بس اس سے توبہ کرنی ہے اور اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، اللہ نے صاف نیت، کوشش اور سچی توبہ مانگی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اسی سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ قرآن ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اور ہم نے بس اسے ثواب کے لیے رکھا ہے، رمضان میں پڑھنے کے لیے رکھا ہے، یا کوئی فوت ہو جائے تو تب پڑھنے کے لیے رکھا ہے، قرآن خوانی کے لیے رکھا ہے۔ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے نہیں رکھا۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ قرآن میں کتنی خوبصورت معجزے ہیں، کتنی امیدیں ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت بڑھائی ہے، مشکل وقت میں غلطی ہو جائے تب، ہر موقع پر اپنے نبیوں کی کہانیوں سے یا اپنے نیک بندوں کی کہانیوں سے۔ اور اگر ہم قرآن پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ تو اینڈ پہ میں بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو لگتا ہے ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، یا ان کی توبہ اتنی آسانی سے کیسے قبول ہو سکتی ہے، یا اللہ ان کو اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتا ہے، تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ قرآن کی عنایتوں پہ غور و فکر کریں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے کہ کون سے کلمات پڑھیں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ تو ان دی اینڈ آئی جسٹ سے دیٹ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہے نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جس نے گناہ کیا اور اپنی غلطی پر اڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے غلطی کی، اپنی غلطی کو مانا اور توبہ کی۔ رادر دین گیونگ ایکسکیوزز، اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے خود کو گناہ گار تسلیم کیا اور اللہ کے ہاں معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ تو ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح بننا ہے نا، ہمیں شیطان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ اور جو دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ وہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں ان میں سے نہیں بننا، ہمیں توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کی طرف لوٹ آنا ہے۔